إنما الدنيا ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور دوست و احباب کو شیئر کریں۔ ایک بہترین شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی، اپنی شریک حیات اور رفیق زندگی کے لیے محبت کا پیکر ہو، اس کی ضروریات اور خواہشات کا بھرپور خیال رکھتا ہو، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہو، گھر کے کاموں میں اس کا ساتھ دے دیتا ہو، گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا دیتا ہو، اسی طرح اس کے ساتھ کھیلتا ہو، کودتا ہو، سیر و تفریح کرتا ہو، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت دیتا ہو، ان کی باتوں کو سنتا ہو، اسی طرح ان کے ماں باپ کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اور تعلق داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برتاؤ کرتا ہو، اس کو اچھے ناموں سے پکارتا ہو، اچھے القاب سے اس کو پکارتا ہو، اور اگر گھر سے الوداع کہے اور رخصت کہے تو محبت کا اظہار کرتا ہو، بوس و کنار کرتا ہو، گلے لگاتا ہو، معانقہ کرتا ہو۔ ناظرین گرامی، اگر ہم غور کریں تو یہ تمام کے تمام خصائل ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ ہر بیوی یہ سوچتی تھی کہ آپ مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، مجھے کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور خود آپ کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں بحیثیت شوہر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اسی طرح آپ گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ آٹا گوندھ دیا کرتے تھے، جھاڑو دے دیا کرتے تھے، آپ جو ہے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا کرتے تھے، آپ اپنے جوتوں کو گاٹھ لیا کرتے تھے، کپڑوں میں پیبند لگا لیا کرتے تھے، اسی طرح آپ جو ہے ڈول کو درست فرما دیا کرتے تھے، اور آپ ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا کرتے تھے۔ صبح میں آپ ان کو سلام کرتے، ان کو دعائیں دیتے، ان کی خیر و خیریت دریافت کیا کرتے تھے، اور شام کے وقت تو باضابطہ ایک ایک زوجہ کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، کچھ کھانے کو ہوتا تو ان کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ اور اگر آپ کو کہیں سفر میں جانا ہوتا تھا تو باضابطہ قرعہ ڈال کر جس کا نام آتا تھا سفر میں ان کو ساتھ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جانا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے میں دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ چنانچہ جیسے ہی ہم نے دوڑنا شروع کیا تو میں پتلی تھی، دبلی تھی، میں آپ سے آگے نکل گئی۔ ایک زمانے کے بعد پھر ہمارا ایک سفر میں جانا ہوا، پھر ہمارا دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ اس وقت میرا بدن کچھ بھاری ہو گیا تھا تو اس وقت میں پیچھے رہ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ تمہاری اس جیت کا بدل ہے، یہ تمہاری اس جیت کے مقابلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اتنی محبت اور اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی پیتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا، اے حمیرہ، تھوڑا سا میرے لیے بچا دیجیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پانی بچا دیا۔ آپ نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پوچھا، اے عائشہ، آپ نے اپنے لب کس جگہ لگائے تھے، ذرا ہمیں بھی تو بتائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب بتایا تو آپ نے اسی جگہ اپنے لب مبارک رکھے اور وہیں سے پانی پیا۔ حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں
کہ جب میں گوشت کھایا کرتی تھی ہڈی پر سے نوچ نوچ کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وہ ہڈی لے لیا کرتے تھے، اور جہاں میرا منہ لگا ہوتا تھا اسی جگہ اپنے منہ مبارک لگا کر آپ جو ہے وہاں سے گوشت کھایا کرتے تھے۔ تو ناظرین گرامی، اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو اتنی عزت دے، اس کا اتنا احترام کرے، اس کو اتنی ریسپیکٹ دے، تو ظاہر ہے دنیاوی زندگی ہماری خوشگوار زندگی بن جائے گی، اور جنت کا مزہ ہم کو یہیں آنے لگے گا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے شوہر حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل نہیں بنا رکھا ہے، بلکہ بازاری لوگوں کو انہوں نے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رکھا ہے۔ جس طرح ایک بیوی کو عزت دینی چاہیے اس طرح عزت نہیں دیتے، جس طرح ان کا احترام کرنا چاہیے اس طرح ان کا احترام نہیں کرتے، جس طرح ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اس طرح ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج کے تعلق داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی ازواج کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، ہمارے معاشرے میں بہت سے شوہر ایسے ہیں کہ جن سے اپنی بیویوں کے ناز نخرے برداشت نہیں ہوتے، وہ بھوئیں چڑھا لیتے ہیں، وہ برا بھلا کہنے لگتے ہیں، وہ طرح طرح کی اناپ شناپ باتیں زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ازواج کو ناز نخرے کرنے کی باضابطہ اجازت دے رکھی تھی، اور آپ ان کے ناز نخرے کو اس طرح برداشت کر لیا کرتے تھے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے روٹتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے روٹتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ ناظرین گرامی، ہمارے معاشرے کے اندر بعض شوہر ایسے ہیں کہ اگر ان کی بیوی کے بچے نہ ہوں یا ان کی بیوی کے لڑکے نہ ہوں، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوں، تو وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تان و تشنی کے تیر برساتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو طلاق تک دینے کی بات تک کہتے ہیں۔ حالانکہ بچے دینا یا بچیاں دینا یا نہ دینا یہ انسان کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد سے محروم کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ زمین و آسمان سب اللہ کی ملکیت ہے، وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی اس کے بچے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، انسان کے اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا احترام کرے، اس کو عزت دے، تو اس کو جوروں کا غلام بتایا جاتا ہے، یا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے تو اس کو جو ہے بیوی کا غلام بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں باضابطہ آپ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھر کے کاموں کو خود کر لیا کرتے تھے، اور ان کو اچھے سے اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ اگر کوئی اچھے ناموں سے پکار لے، اچھے القاب سے پکارے، تو بھی اس کو جوروں کا غلام بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کبھی عائش کہہ کر پکارتے تھے، کبھی حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اور جہاں تک کہ احترام کی بات ہے تو ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئی ہوئی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر بیٹھنا تھا، اور ظاہر ہے اونٹ اونچا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب آئے، اپنے گھٹنے کو باضابطہ زینہ بنایا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا پیر رکھا، تب جا کر آپ جو ہیں اونٹ پر بیٹھے۔ یہ ہے ایک شوہر کا عمل، یہ ہے ایک شوہر کا کردار، یہ ہے ایک شوہر کے اخلاق،
یہ ہے ایک شوہر کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، جس نے تمام ازواج مطہرات کو سکھ دیا، خوشیاں دی اور ان کی ہر چیز کا بھرپور خیال رکھا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں خوشگوار ہو جائیں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں محبت کی رنگ آمیزی ہو جائے، تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہوگا۔ تب جا کر ہماری زندگی جو ہے خوشیوں سے بھرے گی، تب جا کر ہم خوش و خرم اپنی زندگی گزار سکیں۔